گانا بجانا اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ حرم علی او حرم الخمر والمیسر والکوبۃ قال وکل مسکر حرام، بے شک اللہ نے شراب، جوا، طبلہ اور سارنگی کو حرام قرار دیا اور فرمایا ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن ضرب الدف والطبل وصوت الزمارہ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ڈھول اور طبلہ بجانے اور بانسری کی آواز سے منع فرمایا۔ اللہ تعالی گانے کی آواز کو ناپسند کرتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ پازیب کی آواز کو ایسے ہی ناپسند کرتے ہیں جیسے گانے کی آواز کو ناپسند کرتے ہیں، اور اس کے پہننے والی کو اس طرح سزا دیتے جیسے بانسری بجانے والے کو دیتے، اور بجنے والی پازیب وہی عورت پہنتی ہے جو ملعونہ ہے، یعنی رحمت الہی سے دور ہوتی ہے۔ گانے کی آواز سے اللہ کے نبی کی سخت ناپسندیدگی۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ایک چرواہے کی بانسری کی آواز سنی تو اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں رکھ لیے اور پھر مجھ سے فرمایا، اے نافع کیا تجھے آواز آ رہی ہے؟ حضرت نافع فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا نہیں، یعنی آواز آنا بند ہو گئی۔ حضرت نافع فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں سے ہٹائے اور فرمایا کہ میں ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی طرح آواز سنی تو اس طرح فرمایا۔ گانا گانے والے پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سخت غصہ۔ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ عمر بن مروان آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ نے میرے لیے بدبختی لکھ دی، مجھے صرف اسی طرح رزق ملتا کہ میں اپنے ہاتھ سے تف بجاؤں اور روٹی حاصل کروں، لہٰذا آپ مجھے کسی فحش کام یعنی ناچنے اور لواطت وغیرہ کے بغیر گانے کی اجازت دے دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تجھے اس کی اجازت نہیں دوں گا اور تیری کوئی عزت نہیں اور نہ تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو۔ اے اللہ کے دشمن، اللہ نے تجھے پاکیزہ اور حلال روزی دی، پھر جو روزی اللہ نے تیرے لیے حلال فرمائی اس کے جگہ تو نے اس روزی کو اختیار کیا جو اللہ نے تجھ پر حرام فرمائی۔ اگر میں تجھے اس سے قبل منع کر چکا ہوتا تو اب تجھے سخت سزا دیتا اور تیرا برا حشر کرتا۔ میرے پاس سے اٹھ کر کھڑا ہو اور اللہ کی طرف رجوع کر اور غور سے سن، اب منع کرنے کے بعد اگر تو نے پھر ایسا کیا تو میری سخت پٹائی کروں گا، دردناک سزا دوں گا اور تیری صورت بگاڑنے کے لیے تیرا سر منڈوا دوں گا اور تجھے گھر والوں سے جدا کروں گا اور مدینے کے نوجوانوں کے لیے تیرا لباس سامان لوٹنا حلال کر دوں گا۔ عمر بن مروان کھڑا ہوا اور اس پر ایسی ذلت و رسوائی چھائی ہوئی تھی جس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ جب وہ جا چکا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گانے کے کام کرنے والے لوگ اللہ کے نافرمان ہے، جو ان میں سے بغیر توبہ کے مر جائے اس کو قیامت کے دن مخنث، ہجڑا اور ننگے ہونے کی حالت میں حشر فرمائے۔